الحمد لله الذي شرفنا بحفلة الميلاد، والصلاة والسلام على قرة العين والفؤاد، وعلى آله وأصحابه إلى الأبد الآباد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. صدق اللہ العظیم۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بلند آواز سے درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حاضرین مکرم، اللہ کے فضل سے میں گزشتہ کئی برس سے اللہ آباد کی سرزمین پر حاضر ہو رہا ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں محفل کے آخر تک بیٹھتا ہوں اور اللہ آباد کے جملہ نعت خوانوں کو سنتا ہوں، اور یہ ہر سال کی عادت ہے، مگر اس سال چونکہ پروگرام کی کثرت اور پھر رات کو جاگنا، پھر صبح کو سبق پڑھانا، اور پھر دن کے پروگرام مصروفیات، تو طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے میں نے مؤدبانہ ریکویسٹ کی ہے۔ تو میں تمام حضرات کا مشکور ہوں جنہوں نے اس ریکویسٹ کو قبول فرمایا۔ تو اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں تہ دل سے معذرت خواہ ہوں۔ حاضرین مکرم، اس کائنات میں اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دو ایسے شہزادے عطا فرمائے جو دونوں ہی نبی تھے۔ ایک کا نام حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے، اور ایک کا نام حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ زور سے کہو سبحان اللہ۔ دونوں نبی ہیں، دونوں کی نسل کا سلسلہ جاری ہوا، دونوں کی نسل آگے بڑھتی رہی، مگر اس دوران حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک قول کے مطابق کم و بیش 3000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے، مگر دوسری طرف آپ کے بھائی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی نبی نہ آیا۔ وقت چلتا رہا، وقت گزرتا رہا، تو اس کائنات میں ایک رات ایسی آئی کہ جس رات کے صدقے ہر رات ہے۔ ایک گھڑی ایسی آئی کہ جس کے صدقے ہر گھڑی ہے۔ ایک لمحہ ایسا آیا کہ جس کے صدقے ہر لمحہ ہے۔ 12 ربیع الاول شریف کی شب جب رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا، اللہ نے کرم فرمایا ہے، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے جناب محمد مصطفیٰ کو دنیا کے اندر بھیج دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ ایک بھائی حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے کم و بیش 3000 انبیاء، اور ایک طرف حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف ایک نبی، مگر اللہ نے آپ کی اولاد میں ایسا نبی عطا فرمایا ہے کہ جس نبی کے صدقے اللہ نے ہر نبی کو نبوت کا تاج پہنا دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب 12 ربیع الاول شریف کی شب
حضرت عبد المطلب کا پوتا بن کر، حضرت سیدنا عبداللہ کا بیٹا بن کر، بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کا لخت جگر بن کر مکہ کی سرزمین پر اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، تو میرے حضور کی آمد پر حسن بھی ناز کر رہا تھا، میرے حضور کی آمد پر علم بھی ناز کر رہا تھا، میرے حضور کی آمد پر سخاوت بھی ناز کر رہی تھی، میرے حضور کی آمد پر شجاعت بھی ناز کر رہی تھی، میرے حضور کی آمد پر نورانیت کو بھی ناز تھا، میرے حضور کی آمد پر بشریت کو بھی ناز تھا، میرے حضور کی آمد پر کعبہ بھی جھوم رہا تھا، میرے حضور کی آمد پر سرزمین مکہ کو بھی ناز تھا، میرے حضور کی آمد پر اس کائنات میں رہنے والے انس و جن سب کو ناز تھا، میرے حضور کی آمد پر لیل و نہار کو بھی ناز تھا۔ لوگوں کہنا یہ چاہتا ہو کہ میرے حضور کی آمد پر 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھی ناز کر رہے تھے، میرے حضور کی آمد پر سارے ملائکہ بھی ناز کر رہے تھے، میرے حضور کی آمد پر سارا جہان ناز کر رہا تھا، اور ادھر سے خود خدا بھی مصطفیٰ کی آمد پر ناز کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے حضور کی آمد پاک ہوئی، آپ کا میلاد ہوا۔ لوگ کہتے ہیں کہ میلاد کی محفل سجاتے ہو، دلیل کیا ہے؟ کہ مصطفیٰ نے میلاد کا ذکر کیا یا نہ کیا؟ اب آؤ دل کے کانوں سے سننا۔ حضور کے چچا ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب، آپ فرماتے میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ جب رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا نا، تو دیکھا کہ رسول اللہ کی ذات مبارک منبر پر جلوہ گر ہے۔ حضور منبر پر جلوہ گر فرما ہو کر آپ نے خطاب شروع کیا، صحابہ سننے والے ہیں۔ اب دیکھیے کہ رسول اللہ کی ذات مبارک آپ نے جب خطاب شروع کیا نا، تو سننے والے تھے صحابہ، تو اس وقت خطاب مصطفیٰ کا عنوان کوئی اور نہیں تھا، وہ خود میلاد مصطفیٰ تھا۔ تو لوگوں پتہ یہ چلا کہ میلاد مصطفیٰ کا ذکر کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے، اور اس ذکر کو سننا یہ سنت صحابہ کرام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر جلوہ گر ہو کر آپ نے صحابہ سے سوال کیا، اے صحابہ من آنا، یہ بتاؤ کہ میں کون ہوں؟ عرض کرنے لگے انت رسول اللہ علیہ السلام، صحیح آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر سلام ہو۔ اب دیکھیے کہ رسول اللہ کی ذات مبارک نے کیسے اپنا میلاد بیان کیا۔ فرمایا کہ دنیا والوں سن لو، انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، فرمایا سن لو میں حضرت عبد المطلب کا پوتا ہوں، حضرت عبداللہ کا بیٹا ہوں، میرا اسم گرامی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ فرمانے لگے ان اللہ خلق الخلق فجعل ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا۔ اب ترجمہ دل کے کانوں سے سنتے چلے جانا، آپ کی روح آپ کا ایمان سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرے گا۔ آپ فرماتے کہ لوگوں سن لو، اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، اس کے 2 حصے بنائے، 2 حصوں میں سے جس حصے میں میرا میلاد ہوا اس حصے کو اللہ نے اعلیٰ بنا دیا۔ پھر اس حصے میں اللہ نے کئی قبیلے بنائے، ان قبیلوں میں سے جس قبیلے میں میرا میلاد ہوا اس قبیلے کو اللہ نے بقیہ قبیلوں سے اعلیٰ بنا دیا۔ اس قبیلے میں اللہ نے کئی گھر پیدا فرمائے، ان گھروں میں سے جس گھر میں میرا میلاد ہوا فرمایا وہ گھر اعلیٰ ہو گیا۔ تو فرمایا لوگوں سن لو، اس کائنات میں گھرانہ بھی مصطفیٰ کا اعلیٰ ہے اور ذات بھی محمد مصطفیٰ کی اعلیٰ۔ توجہ کرنا، ادھر سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام مولانا
شاہ احمد رضا خان بریلوی بول اٹھے، آپ فرماتے لوگوں پھر جب میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اس کائنات میں گھرانہ بھی میرا آلہ، ذات بھی میری اعلیٰ، تو پھر امتی کا حق بنتا ہے کہ اپنی عقیدتوں کا اظہار کرے، اپنے محبوب سے محبت کا اظہار کرے۔ پھر ہر کسی کا حق بنتا ہے کہ بول دیجئے سب سے اولا والا، بولیے سب سے اولا والا، آخر تک آواز آنی چاہیے سب سے اولا والا، سب سے بالا او والا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا، کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا، چاند بدلی سے نکلا، چاند بدلی سے نکلا، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، بولیے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ آپ فرماتے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمانے لگے لوگوں سنتے تو جاؤ نا، فرماتے اس کائنات میں اللہ نے اپنے حبیب کی وجہ سے حضرت انسان کو احسن و افضل بنا دیا، پھر انسانوں میں درجات رکھے۔ فرمایا انسانوں میں سے مومن کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی، فرمایا مومن میں سے پھر اللہ نے صالح مومن کو افضل بنایا، صالح سے پھر شہید، شہید سے مجتہد، مجتہد سے اوتاد، اوتاد سے ابدال، ابدال سے پھر قطب، قطب سے قطب الاقطاب، قطب الاقطاب سے غوث، غوث سے غوث اعظم، غوث اعظم سے تابی، تابی سے صحابی، صحابہ میں سے عشرہ مبشرہ، عشرہ مبشرہ میں سے خلفائے راشدین، خلفائے راشدین میں سے نبی افضل، نبیوں سے رسول افضل، رسولوں سے اولو العزم رسول افضل، اور اولو العزم رسولوں میں سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ افضل، اور فرمایا پھر ابراہیم خلیل اللہ سے محمد مصطفیٰ کی ذات مبارک۔ تو پھر کیوں نہ کہیں سب سے اولا والا، بولیے سب سے اولا والا۔ اعلیٰ حضرت نے تو بات ہی ختم کر دی۔ آپ فرماتے لوگوں میں انبیاء سے قیامت کے دن اللہ سے صرف ایک گزارش کروں گا کہ میرے مالک آج مجھے اجازت عطا فرما۔ آج سارے نبی اکٹھے ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبی اکٹھے ہیں۔ میں ایک سوال مؤدبانہ کرنا چاہتا ہوں، جب اللہ کی طرف سے مجھے اجازت عطا فرمائی جائے گی تو پھر انبیاء کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، انبیاء سے کروں عرض یوں مالک ہو، کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی؟ فرمایا پھر اس دن ہر نبی اقرار کرے گا کہ اے امت مصطفیٰ اپنے مقدر پہ ناز کرو، اللہ نے تمہیں نبی بھی وہ عطا فرمایا ہے جو نبی ہمارا بھی نبی۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی ذات مبارک آخر میں بھیجے گی، دجال کے ظہور کے وقت، پھر اس وقت رسول بنا کے نہیں، نبی بنا کے نہیں، محمد مصطفیٰ کا امتی بنا کے دنیا میں بھیج دے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب آخری باتیں ہیں بڑی توجہ کے ساتھ۔ رسول اللہ کی ذات مبارک کا میلاد ہوا، اس سے پیچھے چلیے۔ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، جب پیدا کیا تو پیدا کرنے کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی، بغیر وجہ کے تو اس نے مخلوق کو پیدا نہیں کیا، کوئی وجہ بھی تو ہوگی نا، کیوں پیدا کیا؟ حدیث قدسی اٹھا کر دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات فرماتی کنت کنزن مخفی جن، لوگوں میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، سب سے پہلے مجھ سے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، تو اپنی پہچان کے لیے فرمایا فخلقت الخلق، میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ کیوں پیدا کیا؟ اپنی معرفت، اپنی پہچان کے لیے۔ عبادت کا حکم جاری ہوا، فرمایا عبادت ہے اللہ کی معرفت کا ذریعہ۔ نماز پڑھتے ہیں، اس سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کو جاننے والے۔ روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ حج کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے۔
اگر اللہ اپنی معرفت اپنی پہچان کے لیے مخلوق کو پیدا کیا تو پھر اس کو پہچاننے والے اور بھی تو ہیں. نہیں سمجھے آپ؟ میں نے کہا کہ لوگوں اگر محض اللہ اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا مخلوق کو تو مخلوق میں سے وہ بھی تو ہیں جو کہتے ہیں اللہ ایک ہے مگر مصطفیٰ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں. کوئی ختم نبوت کا کوئی نبی نہیں مانتے, کہتے ہم حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے. کوئی کہتے ہیں ہم حضرت موسیٰ کو نبی مانتے. کوئی عیسائی ہوئے, کوئی یہودی ہوئے, کوئی قادیانی ہوئے, ساری کائنات اس کی وحدانیت کا اقرار کرتی رہی. مگر اس دور میں مصطفیٰ کریم کی آمد پاک کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو اللہ کو ایک مانتے ہیں وہ جہنمی, عیسائی بھی جہنمی, یہودی بھی جہنمی. اللہ کو ایک مانتے ہیں مگر اس کو ماننے کے باوجود بھی جہنمی. تو پھر جو اس کی معرفت کے لیے, جو اس نے اپنی معرفت کے لیے مخلوق کو پیدا کیا, تو پھر اگر وہ اللہ کو مانتے ہیں تو ماننے کے بعد ان کو جنت کا آرڈر کر دیا جاتا. مگر اگلی بات سن, اللہ نے فرمایا کہ لوگوں ذرا توجہ تو کرو نا. فخلقت الخلق, میں نے اپنی معرفت کے لیے مخلوق کو پیدا کیا. تو مخلوق کو پیدا کرنے کے وقت سب سے پہلے میں نے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا. فرمایا جب نور مصطفیٰ کو پیدا کیا تو اپنی معرفت اپنی پہچان کے انوار و تجلیات کو میں نے اپنے محبوب کریم کی ذات میں رکھا. جب میرا محبوب لباس بشریت اوڑھ کر دنیا میں جلوہ گر ہو گیا تو پھر اعلان کر دیا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا لوگوں اگر مجھے جاننا چاہتے ہو تو پہلے میرے یار کے در پر آنا پڑے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, تاجدار خط نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. اب توجہ کرنا. فرمایا ان کنتم تحبون اللہ, فرمایا محبوب ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں, اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں رب دیکھ رہا ہے کہ جو لوگ مجھے مانتے ہیں رب کو پتہ ہے ان کے دل کا, مگر رب فرماتا ہے کہ محبوب میں اپنے آپ کا ایک ہونا اس بندے کی زبان سے مانوں گا جو تیری اتباع کرتا چلا جائے. فرمایا میں نے اپنی طرف آنے کے لیے راستہ منتخب کر دیا. فرمایا محبوب راستہ یہ ہے, ڈائریکشن یہ ہے کہ اگر میری ذات تک پہنچنا چاہتے ہیں تو محبوب تیرے در پر آنا پڑے گا. جو تجھ تک پہنچنا جائے گا وہی خدا کے در تک پہنچتا چلا جائے گا. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. آئے فرمایا لوگوں جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو نا تو پھر کہیں اور نہ جانا کرے, مصطفیٰ پر آنا. میں نے کہا کہ میرے مالک تو غفار ہے, تو ویسے بھی بخشنے والا ہے, تو اپنے بندے کو سنتا ہے, وہ تجھے بلائے فوراً اس کا جواب دیتا ہے. میرے مالک تیرا کعبۃ اللہ دنیا میں موجود ہے. تیرے کعبے کی شان یہ ہے کہ من نظر الی الکعبۃ ایمانا و تصدیقا غفر له ما تقدم من ذنبہ. فرمایا جو حالت ایمان میں ایک مرتبہ کعبے کو دیکھے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا. میرے مالک تو فرما دیتا جاؤ بیتی, میرا گھر تمہارے درمیان موجود ہے. جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو نا تو پھر میرے گھر میں آ جاؤ. مگر فرمایا جاؤ کا محبوب تیری بارگاہ میں آئے تو میرے مالک جان ہماری ظلم ہم نے کیا, آئے تیرے محبوب کی بارگاہ. فرمایا پھر ہوگا کیا,
فرمایا وہاں پر آ کر فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ سے جب معافی ہی مانگنی تھی تو یہیں پر بھی مانگ سکتے تھے۔ اب بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچنے کا یہ معنی نہیں کہ کوئی مدینہ المنورہ چلا جائے، جو یہاں بیٹھ کر سمجھتا ہے کہ یہ بارگاہ بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہے، اللہ اسی کو اپنے جلوے عطا فرماتا چلا جاتا ہے۔ میرے مالک کیا کرے؟ اللہ سے معافی مانگے، پھر کیا ہوگا؟ اب اگلا جملہ سننا، فرمایا جب میرے محبوب کی بارگاہ میں آئیں گے نا، مجھ سے معافی مانگیں گے، میں دیکھوں گا اپنے اشعار کی طرف کہ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، فرمایا دیکھوں گا کہ اگر میرے یار کے لب اس کی سفارش میں کھل گئے تو فرمایا لَوَجَدُ اللَّهُ، یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جس کے صدقے اللہ کی ذات کے جلوے انسان کو عطا فرما دیے جاتے ہیں۔ لوجد اللہ، پھر اللہ مل جاتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ کہاں ملتا ہے؟ فرمایا بارگاہ مصطفیٰ۔ اللہ اکبر، اللہ نے اپنی معرفت کی انوار و تجلیات مصطفیٰ کریم کی ذات میں چھپائے رکھے۔ مصطفیٰ کریم کی ذات میں جب اپنے انوار و تجلیات چھپائے رکھے نا، پھر جب میرے محبوب کو دنیا میں بھیجا، ان انوار و تجلیات کو ظاہر کیا، تو حضرت مولا کائنات نے جب میرے حضور کے چہرے کو دیکھا تو آپ کہنے لگے کان ازہر اللون، میرے حضور کی رنگت چمکدار تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے کہ انما سیغ من فضة، میرے حضور کا جسم مبارک سر انور سے لے کر قدمین شریفین تک ایسے چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ادھر سے حضرت حسان بن ثابت آپ فرمانے لگے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ کیسے دیکھتی کہ اس کائنات میں آپ جیسا جمیل کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ وہ بندہ بیان کرتا جو ان سے پڑھ کر دنیا کو دیکھا ہو۔ تو حضرت عبد المطلب بول اٹھے، آپ فرماتے لوگوں میں کئی ممالک میں گیا، میں نے کئی شہر دیکھے، میں نے کئی بستیاں دیکھی، کئی لوگوں کو دیکھا، میں نے چھوٹے بچے بھی دیکھے، نوجوان بھی دیکھے، بوڑھوں کو بھی دیکھا، مگر مصطفیٰ جیسا حسین میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ حضرت عبد المطلب کی عمر مبارک محدود تھی، آپ نے آپ سے کب لوگوں کو نہیں دیکھا، مگر کوئی تو ہو کہ ان سے بڑھ کر دعویٰ کرے۔ چلتے چلتے جب حضرت جبریل امین کی بارگاہ میں پہنچے، آپ فرماتے لوگوں مجھ سے تو سنو نا، قلت مشارق الارض ومغاربها لم اجد فيها رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے لوگوں میں نے ساری کائنات کو دیکھا، مشارق بھی دیکھی ہے، مغارب بھی دیکھی ہے، سارے نبیوں کو دیکھا، سارے بادشاہوں کو دیکھا، سارے حسینوں کو دیکھا۔ حضرت آدم کا دیدار میں نے کیا، حضرت موسیٰ کا دیدار میں نے کیا، حضرت عیسیٰ کا دیدار میں نے کیا، حضرت یوسف کے جلوے میں نے دیکھے، حضرت یعقوب کو میں نے دیکھا، حضرت ابراہیم کو میں نے دیکھا، حضرت اسحاق کو میں نے دیکھا، حضرت اسماعیل کو میں نے دیکھا، حضرت سلیمان کو میں نے دیکھا، حضرت زکریا کو میں نے دیکھا، حضرت سلیمان کو میں نے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں نے دیکھے، مگر میں نے بھی یہی دیکھا کہ مصطفیٰ جیسا حسین کسی کو نہیں دیکھا۔ تو میرا ایمان ہے دل کے کانوں سے سن، ادھر سے رب بول اٹھا ہوگا اے جبریل تم دیکھتے تو تب نہ جب میں محمد جیسا کوئی پیدا کرتا۔ فرمایا کہ اے جبریل جب اس کائنات میں نے محمد جیسا کوئی پیدا نہیں کیا تو تم کیسے مصطفیٰ جیسا حسین دیکھ سکتے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو میرے محبوب کی ایک جھلک دیکھتا جاتا تھا وہی قربان ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور کے صحابی ہے حضرت کعب بن زہیر ہے، آپ فرماتے میں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، اسلام قبول نہیں کیا، فرماتے میں شاعر تھا، حضور کے خلاف لکھتا رہتا، آخری باتیں ہیں بڑی توجہ کے ساتھ، فرماتے حضور کے خلاف لکھتا رہتا۔ اللہ اکبر۔ کافروں کی میٹنگ میں جاتا، ایک میٹنگ میں اپنا کلام پیش کرتا، کافر مجھے داد دیتے، داد وصول کرنے
کرنے کے بعد میں ایک اور میٹنگ میں چلا جاتا، پھر کلام پیش کرتا، پھر وہی اس میٹنگ سے اٹھتا، پھر کسی اور میٹنگ میں۔ فرماتے ایسے وقت گزر رہا تھا، گزرتے گزرتے وقت چلتے چلتے فرماتے کہ ایک وقت آیا کہ میں کافروں کے ایک میٹنگ سے اٹھا، دوسری میٹنگ میں جانے لگا۔ ادھر سے رب نے کرم فرمایا ہے، جس راستے پر میں چل رہا تھا اسی راستے پر مصطفیٰ کی ذات تشریف لا رہی تھی۔ فرماتے میں مصطفیٰ کے قریب پہنچا، میری آنکھیں اٹھ گئی، مصطفیٰ کے چہرے کی جھلک کو دیکھا، ادھر سے مصطفیٰ کی نگاہ نبوت میرے سینے پر پڑی، میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ آپ فرماتے کہ مصطفیٰ چلے گئے، میں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ کافروں کی میٹنگ میں پہنچا۔ کافر کہنے لگے، کعب بن زہیر آج وجہ کیا ہے؟ بتاؤ تو صحیح، کیا دیکھا ہے؟ آپ کی زبان کچھ اور کہتی ہے، آپ کے چہرے کے تاثرات کچھ اور ہے، آپ کے چہرے کی حرکت بدلی ہے، بتاؤ تو صحیح دیکھا کیا ہے؟ اب دل کے کانوں سے سن، کعب بن زہیر نے کہا ہوگا، میرا ایمان ہے اس نے کہا ہوگا کہ یار اس ہستی کا دیدار کر کے آیا ہو کہ جس ہستی کے عاشق کہتے ہوں گے مکھ چند بدر شاشانی یہ، مت چمک دی لات نورانی یہ، کالی سلس کے اکھ مستانی یہ، مخمور اکیہ نمد بھریا، جس ہستی کے بارے میں عاشق کہتے ہوں گے کہ سرور کہوں کے مالک ہو، مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گلے سیبا کہوں تجھے، تیرے تو وس اے بے تناہی سے ہے بری، حیران میرے شاہا کیا کہو تجھے، جس ہستی کے بارے میں عاشق کہتے ہوں گے کہ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتے میرے علی کتے تیری ثنا، مشتاق کیا کتے جے اڑیا، جس ہستی کے بارے میں عاشق کہتے ہوں گے کہ حقیقت محمد دی بات بھی نہیں سکتا، حفاظت بھی جاہے اللہ بھی نہیں سکتا، حقیقت طریقت شریعت کس سے سوا معرفت دے ساتھ ہوئی۔ حضرت کعب بن زہیر آپ فرماتے لوگوں میں وہیں سے اٹھا، اب میرے دل میں عشق مصطفیٰ کی دولت جاگ گئی۔ اب فرماتے کہ لوگوں پوچھئے تو صحیح نا کہ جن کے سینے میں عشق مصطفیٰ بس جاتا ہے وہ تو راتوں کو اٹھ کر آنکھوں سے آنسو بہا کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنے دل کو جھکا کر عرض کرتے ہیں، یک شب ترا مہما کنم تا جانو دل قربا کنم، ہم آن کنم ہم ای کنم کسیرا نباشت کی خبر۔ حضرت کعب بن زہیر آپ فرماتے لوگوں میں محفل سے اٹھا، مجلس سے اٹھا، میں چل پڑا۔ فرماتے کہ اب میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ رسول اللہ کے چہرے کا دیدار کروں، کیوں نہ رسول اللہ کی محفل میں حاضر ہو، کیوں نہ حضور کی غلامی کا دعویٰ کرو، کیوں نہ مصطفیٰ کی ذات مبارک مجھے کلمہ طیبہ کی دولت عطا فرما دے۔ مگر دل میں خیال آیا کہ کعب بن زہیر آج کیسے منہ دکھاؤ گے، ساری زندگی تو حضور کے خلاف لکھتے تھے نا۔ آپ فرماتے میرے دل نے فیصلہ کیا، میں نے اپنی چادر کو اٹھایا، اپنے چہرے پر نقاب لگایا، چہرے کو چھپاتے ہوئے مصطفیٰ کی مجلس میں بیٹھ گیا۔ فرماتے کہ جب میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا ادھر سے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ صحابہ یہ تو بتاؤ کہ نقاب والا شخص کون ہے؟ آپ فرماتے قبل اس کے کہ کوئی مجھے کھڑا کرتا میں خود کھڑا ہو گیا، میں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں چند سوالات کیے۔ میں نے عرض کی حضور اگر کوئی کافر ہو کلمہ پڑھنا چاہتا ہو کیا اس کی توبہ قبول ہے؟ فرمانے لگے قبول ہے۔ سی کافر بھی ایسا ہو جو شاعر ہو، فرمایا پھر بھی توبہ قبول۔ سی شاعر بھی ایسا ہو جو آپ کے خلاف لکھتا ہو، فرمایا پھر بھی توبہ قبول۔ سی شاعر بھی ایسا ہو کہ جس کا نام کعب بن زہیر ہو، فرماتے پھر بھی توبہ قبول۔ آپ فرماتے میرا دل بڑا ہو گیا، میں نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا، میں نے عرض کی حضور کوئی اور نہیں کعب بن زہیر خود چل کے آپ کی بارگاہ میں پہنچ چکا۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور کعب بن زہیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، میں نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا، مصطفیٰ کی رحمت للعالمین کا منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ فرماتے مصطفیٰ نے مجھے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھانے کے بعد آپ فرماتے بیٹھ جا۔ کعب بن زہیر عرض کرتے ہیں حضور اگر کوئی شاعر ہو اور پھر مصطفیٰ کی نعت نہ لکھے یہ نہیں ہو سکتا، صحیح آج آپ کی نعت لکھ کے میں آپ
की बारगाह में आया हो, अगर इजाजत हो तो सुनाना चाहता हूँ। आप फरमाते मैंने नात सुनाई, उधर से आला हजरत बोल उठे। आप फरमाते मेरे गुलामों सुन लो कि काब बिन ज़ुहैर मुस्तफा की बारगाह में हाथ जोड़कर अर्ज कर रहे थे, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। फरमाते अल्लाह ने अपने अनवार और तजल्लियात मुस्तफा की जात में छुपाए रखे। फिर आला हजरत बोल उठे। आप फरमाते लोगों तुमने मेरे हुजूर को समझा क्या है? बात को खत्म कर रहा हूँ, दिल के कानों से सुनना। कोई कहते हैं उम्मी है, उम्मी का माना अनपढ़ है। आज तक लोगों को पता ना चल सका कि उम्मी किसको कहते हैं। लोगों दिल के कानों से सुनते चले जाना। फिर मैं उम्मी का माना ये है कि जिसका उस्ताद खुदा हो और शागिर्द मुस्तफा। आज लोगों को इल्म मुस्तफा पर शक हो गया। लोग कहते हैं कि माज़अल्लाह अनपढ़ थे, न लिखना जानते थे न पढ़ना जानते थे। मैंने कहा कुरान उठाइए, कुरान ने कहा अल्लमका मा लम तकुन तालम। ए हबीब हमने आपको वो इल्म अता फरमाया जो जानते नहीं थे। मैंने कहा कायनात का कोई मुफस्सिर उठकर ये साबित नहीं कर सकता कि इस इल्म में कौन सा इल्म मुराद है, कौन सा इल्म है जो मुस्तफा को अता नहीं फरमाया गया। फरमाया लिखना भी इल्म है, पढ़ना भी इल्म है, और कायनात का हर इल्म अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमा दिया। लोग मुस्तफा के इल्म की बात करते हैं, यहाँ तो मौला अली के इल्म का कोई वजन नहीं कर सकता। जो मौला अली के इल्म का कोई मुआवजा नहीं कर सकता। तो हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं, फरमाते मेरा इल्म मौला अली के इल्म के सामने ऐसे है जैसे 7 समंदरों के सामने एक कतरा। वो भी तो सहाबी रसूल थे ना, वो भी तो मुफस्सिर कुरान थे। मगर आगे सुन, आप फरमाते लोगों मेरा इल्म मौला अली के इल्म के सामने ऐसे है जैसे 7 समुद्रों के सामने एक कतरा हो। और फरमाया इल्म अली मिन इल्म रसूलिल्लाह, फरमाया अली का इल्म कोई आम इल्म नहीं था, रसूलुल्लाह के इल्म की खैरात। इल्म रसूलिल्लाह मिन इल्मिल्लाह। आप फरमाते अल्लाह के रसूल का इल्म अल्लाह के इल्म की झलक है। तो जिसका इल्म अल्लाह के इल्म की झलक हो तो फिर वो लिखना भी जानते हैं, वो पढ़ना भी जानते हैं। मौला कायनात की बारगाह में सवाल लाया गया, हुजूर कुत्ते और बकरी का मिलाप हो गया, जवाब दीजिए मैंने कुर्बानी करना है। बच्चा पैदा हुआ नर, बताइए कि वो कुत्ते का बच्चा शुमार होगा या बकरी का बच्चा? लेकिन पूछने वाला था मुनाफिक जो मौला अली के इल्म का वजन कर रहा था। मैंने कहा कि अगर कोई मौला कायनात के इल्म का वजन करे वो भी मुनाफिक, और जो रसूलुल्लाह के इल्म का वजन करे वो भी मुनाफिक है आज़म। मौला कायनात ने फरमाया अच्छा, फरमाया देखो कि पानी किस तरीके से पीता है। अगर पानी पीता है तो बकरी का बच्चा, अगर पानी पीता नहीं सिर्फ जबान लगाता है तो वो कुत्ते का बच्चा। वो कहता है किसी कभी पानी पी लेता है कभी जबान लगा लेता है। आपने फरमाया अच्छा उसके फिर घास खाने का तरीका देखिए कि जिस तरह ये हलाल जानवर घास खाते हैं उस तरह खाता है या कुत्ते की तरह। कहने लगा सी कभी कभी घास खा लेता है कभी नहीं खाता। आपने फरमाया कि सरायकी दे अंदर आदन उगाली क्या दे, अगर जानवर उगाली दे दे आप फरमाने के बल बकरी दा बच्चा जो नहीं देना था कुत्ते दा बच्चा। उसने कहा सी कभी करता है कभी नहीं करता। अब देखिए मौला कायनात ने फरमाया बैठने का तरीका देख कि बैठता कैसे है। अगर पिछले पैरों पर बैठता है तो कुत्ते का बच्चा, अगर अगले पैरों पर बैठता है तो बकरी का बच्चा। वो कहने लगा सी कभी अगले पैरों पर बैठता है कभी पिछले पैरों पर बैठता है। अब देखिए मौला कायनात का इल्म, पता था कि मुनाफिक था। अब
پھر مولا کائنات نے آگے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا پیٹ چاک کر، اگر اوجری نکل آئے تو پھر بکری کا بچہ ہے، اگر نہ نکلے تو کتے کا بچہ۔ مسئلہ حل کر دی۔ تم کہتے ہو کہ رسول اللہ کو معاذ اللہ لکھنا پڑھنا نہیں آتا، رب کعبہ کی قسم ہے جس طرح مصطفیٰ لکھنا جانتے تھے اس طرح تو کوئی لکھنا جان ہی نہیں سکتا۔ پھر دیکھیے کہ مصطفیٰ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ آخری بات بڑی توجہ کے ساتھ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے، حور سے کیا کہیں موسیٰ سے مگر عرض کریں ہے خود حسن ازل طالب جانان عرب۔ آپ فرماتے اس کائنات میں سارے انبیاء حسین، مصطفیٰ بھی حسین، فرق کیا ہے؟ فرماتے فرق یہ ہے کہ ساری کائنات سارے انبیاء حسین ہو کر اللہ کے انوار و تجلیات کے دیدار کے منتظر ہے، اور خود خدا مصطفیٰ کے حسن کے دیدار کا طالب۔ مگر وہ مصطفیٰ رسول اللہ تشریف فرما ہے، میں آیا تو مولا کائنات کی عقیدت میں اپنی اپنی طریقے سے اظہار ہو رہے تھے، عقیدتوں کا اظہار ہو رہا تھا، مگر میری روایت کو سن کر دل میں جگہ دینا۔ مولا کائنات حضور کی بارگاہ میں نہ آئے، کافی دیر بیت گئی، مصطفیٰ کو انتظار تھا اپنے علی کے چہرے کو دیکھنے کا۔ رسول اللہ اٹھے، چل پڑے اس راستے پر جس راستے پر مولا کائنات نے آنا تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم نے اپنی ایڑیوں کو اٹھا اٹھا کر علی کو دیکھنے لگ گئے کہ کب وہ وقت آتا ہے جب میرا علی تشریف لاتا ہے، مگر دیر بیت گئی، ادھر سے مولا کائنات نہ آئے۔ رسول اللہ کی محبت دیکھ میرے علی سے، اور رسول اللہ کی ذات مبارک نے ہاتھ اٹھائے، اللہم لا تمتنی قبل ان ترینی علیہ، اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ عطا فرمانا جب تک میں علی کے چہرے کا دیدار نہ کروں۔ دیکھیے کہ یہ مصطفیٰ کی دعا ہے، جس کو چاہیں جتنا مرتبہ عطا فرماتے جائیں، جس کو چاہیں غار میں اکیلے دیدار کرائیں، جس کے لیے چاہیں دیدار کی دعائیں کرتے رہیں۔ دلی دعا ہے کہ رب العزت آپ کی میری حاضری قبول فرمائے، اور صاحب محفل قبلہ پیر سید الطاف حسین شاہ صاحب ان کی جملہ کاوشوں کو قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔